سلام ای باب رحمت باب جنت، سلام ای باب رحمت باب جنت، سلام ای رهبر والا حسین جانم، سلام ای میوه قلب پیامبر، سلام ای میوه قلب پیامبر، سلام ای زاده زهرا حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جان، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية ولا أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صلوات محمد وآله. قرآن مجید کی سورہ فتح کی آیت کریمہ، پہلی آیت کہ جس کے لیے جیسا کل آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ زیادہ تر معتبر روایات یہ ہیں کہ یہ صلح حدیبیہ کی کامیابی کے وقت، یہ واپسی میں جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد واپس آ رہے تھے اور لوگ فکر مند تھے، ان کو یہ لگ رہا تھا کہ ہم دب کے ہم نے صلح کی ہے اور ہماری شکست ہوئی ہے، ہم نے اتنا طولانی راستہ طے کیا ہے اور ابھی حج کیے بغیر، عمرہ کیے بغیر واپس جا رہے ہیں. تو ان کے اصحاب کے ذہنوں میں یہ سب کچھ چل رہا تھا، ان کے ذہنوں میں اچھا احساس نہیں تھا. خود صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی بعض لوگوں نے اظہار بھی کیا، لیکن اسی وقت قرآن کی آیت نازل ہوئی، سورہ پورا نازل ہوا، پورا سورہ فتح نازل ہوا، یہ ارشاد ہوتے ہوئے کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا. اے رسول اللہ، میں نے آپ کو فتح مبین، بہت ہی روشن، بہت ہی واضح فتح دی. یہ عرض کیا کہ رسول اللہ کو اس کے پہلے اور بھی کئی بڑی کامیابیاں مل چکی تھیں، اس کے بعد بھی کئی بڑی کامیابیاں ملیں، عظیم الشان کامیابی. مثلا صلح حدیبیہ کے 2 مہینے بعد فتح خیبر ہوئی ہے. فتح خیبر عظیم فتح ہے، لیکن فتح خیبر کو نہیں کہا گیا انا فتحنا لک فتحا مبینا. اس کے پہلے سب سے بڑی عظیم فتح جو جنگ بدر تھی، صلح حدیبیہ سے اسی سال میں تھوڑا پہلے، یعنی صلح حدیبیہ جو ہے وہ 6 صدی ہجری میں ہوئی ہے. اس کے پہلے والے سال میں 5ویں صدی ہجری میں جنگ خندق فتح ہوئی تھی. جنگ خندق کی فتح بہت بڑی فتح تھی. جنگ خندق میں امیر المومنین کی ضربت کو رسول اللہ نے فرمایا تھا: ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. ایک تلوار پوری ثقلین کی عبادت سے عظیم تر ہے، افضل ہے. جنگ خندق میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے.
اور کل ایمان کی فتح جب کل کفر کے مقابلے میں ہوتی ہے تو وہ عظیم فتح ہے، وہ معمولی فتح نہیں ہے۔ لیکن اس کو نہیں کہا کہ فتحنا لک انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ صلح حدیبیہ کو قرآن کہہ رہا ہے فتح مبین۔ اور اصحاب کیا سوچ رہے ہیں؟ اصحاب یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ تو بڑا غلط ہو گیا، یہ کیا کر دیا رسول اللہ نے۔ بعض لوگوں نے آگے کہنے ہی شروع کر دیا کہ آپ نے غلطی کر دی، مجھے تو آپ کے اوپر شک ہو رہا ہے، آج سے پہلے بھی شک ہوتا رہا لیکن آج بہت زیادہ شک ہو رہا ہے، اصل آپ نبی بھی ہیں کہ نبی نہیں ہیں؟ قرآن کہتا ہے سورہ حجرات میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے مومنوں، دیکھو رسول اللہ سے آگے نہ بڑھو، رسول اللہ سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، لیکن یہ مشکل تھی، اور اس مشکل کی بنیاد اعتقادات کی کمزوری تھی۔ اگر کوئی واقعاً اللہ کا رسول سمجھ لے، اور اگر کوئی واقعاً یہ سمجھ لے کہ یہ رسول اپنی طرف سے کچھ کلام نہیں کرتا، اپنی طرف سے کوئی اقدام نہیں کرتا، اپنی طرف سے کوئی عمل نہیں کرتا، جو کچھ بھی کرتا ہے وہ وحی الہی کے سائے میں کرتا ہے، تو کبھی بھی رسول کے آگے کوئی بڑھنا نہیں چاہے گا، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہاں اعتقادی مشکل تھی کہ کوئی رسول اللہ سے آگے بڑھ کے کوئی اقدام کرے، کوئی بات کرے، کوئی مشورہ دے۔ ہاں رسول اللہ مشورہ مانگتے تھے تو دیا جاتا تھا، اچھی بات ہے، اس کا فلسفہ تھا، اس کی حکمت تھی، وہ کہیں پہ تفصیل سے بیان ہوا ہے، قرآن کا حکم بھی تھا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے رسول اللہ آپ لوگوں سے مشورہ کریں، امور میں آپ لوگوں سے مشورہ کریں۔ اس لیے مشورہ کریں کہ یہ لوگ نکمے نہ ہو جائیں، یہ سوچ کے کہ رسول اللہ تو ہیں تو مجھے تو کچھ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں تو کچھ فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، رسول اللہ ہے تو وہی جو کچھ کریں گے وہی کر لیں گے۔ نہیں، ان کی سوچنے کی صلاحیتیں ختم نہ ہوں، یہ بھی سوچتے رہیں، لہذا آپ ان سے مشورے کر لیا کریں، اور اچھے مشورے دیں تو عمل بھی کر لیا کریں، لیکن مشورہ جب مانگا جائے تو مشورہ دیں، لیکن بغیر مشورہ مانگے آ کے رسول اللہ کو مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ رسول اللہ کو دینے کی ضرورت ہے نہ کسی اور کو دینے کی ضرورت ہے۔ کسی اور یعنی جو امام ہے، جو معصوم ہے، جو نبی ہے، اس کو بڑھ بڑھ کے مشورہ نہیں دینا چاہیے۔ جو دین کو گہرائی سے سمجھتا ہے اس کو بڑھ بڑھ کے مشورہ نہیں دے گی، یہ کر دے وہ کر دے وہ کر دے، وہ بہتر سمجھتا ہے۔ مثلا ہمارے مراجع ہم سے کہیں زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ دین کیا ہے، تو ہم کو بڑھ بڑھ کے مشورہ نہیں دینا چاہیے، آپ یہ کر لیں، آپ یہ کر لیں، آپ یہ کر لیں۔ مراجع کو جب نہیں دینا چاہیے تو امام کو کیسے دے سکتے ہیں؟ ہم جیسے معمولی لوگ اپنے رہبر کو مشورہ نہیں دے سکتے، وہ ہم سے بہتر سمجھتے ہیں، تو ہم رسول اللہ کو کیسے مشورہ دے سکتے ہیں؟ تو قرآن نے ایک سورہ پورا نازل کیا لوگوں کو ادب سکھانے کے لیے۔ یہ سورہ آپ لوگ پڑھیے گا، 2.5 صفحے کا سورہ ہے، 18 آیتیں ہیں، بہت اہم ہے۔ اگر 18 آیتیں پڑھنے میں مشکل ہو، 18 آیتیں پڑھنے میں 10 منٹ لگے گا، ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو 18 منٹ لگے گا۔ اگر 18 آیتیں پڑھنے میں مشکل ہو تو میں نے 10 تقریریں کی ہیں ابھی، 10 گھنٹے، وہ سن لیجئے گا۔ آپ کو اگر 18 منٹ سننے میں مشکل ہو تو 10 گھنٹے سن لیجئے گا۔ اسی اسرے میں قرآن نے آگے ڈانٹا ہے کہ کیا کر رہے ہو، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اے مومنو، رسول اللہ کے سامنے آواز بلند نہ کرو، رسول اللہ کے سامنے چیخو نہیں، جس طرح آپس میں چیختے رہتے ہو، ہر وقت شور و گل کرتے ہو، لڑائی جھگڑا کرنے لگتے ہو، رسول اللہ کے سامنے آواز بلند نہ ہو۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تم سمجھو گی بھی نہیں اور تمہارے سارے اعمال زیرو ہو جائیں گے، باطل ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پہنچو گے، اتنے سارے اعمال کرنے کے بعد وہاں بیلنس میں زیرو لکھا ہوگا، اعمال کے بیلنس میں، بینک کے نہیں، اعمال کے بیلنس میں زیرو لکھا۔ کہیں گے میں نے اتنا سارا کام کیا تھا، یہ اتنے اعمال، اتنی عبادتیں، اتنا حج، اتنا روزہ، کا یہ سب ختم۔ کیوں ختم؟ کیونکہ رسول اللہ کے سامنے بدتمیزی کی تھی، بلند آواز کی تھی۔ حق نہیں ہے کہ رسول اللہ کے سامنے آواز بلند کرے، حق نہیں کوئی امام کے سامنے آ کے بلند آواز کرے، حق نہیں کہ بغیر مشورہ مانگے ہوئے کوئی آ کے امام کو مشورہ دے۔ وہ ٹھیک ہے بڑے اچھے لوگ رہے ہوں گے،
نیتیں بھی بڑی اچھی رہی ہوں گی، لیکن یہ کہ مدینے میں آ کے امام کو مشورہ دے رہے ہیں، مکے میں آ کے امام کو مشورہ دے رہے ہیں، اس مشورے کا حق نہیں تھا۔ ابوالفضل عباس کو عباس اسی لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی مشورہ نہیں دیا، فقط اطاعت کی۔ المطیع للہ ولرسولہ، پڑھتے ہیں نا آپ زیارت میں، ابوالفضل عباس کی زیارت پڑھتے ہیں، المطیع للہ ولرسولہ۔ اتنا زیادہ امام حسین کی اطاعت کی کہ امام حسین کی اطاعت کی گویا رسول اللہ کی اطاعت کی، امام حسین کی اطاعت کی گویا اللہ کی اطاعت کی۔ اس لیے زیارت میں المطیع للہ ولرسولہ، نہ آواز بلند کریں، نہ مشورہ دیں، نہ چیخیں، نہ چلائیں۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، وہ لوگ جو اپنی آواز کو دبا کے رکھتے ہیں اور رسول اللہ کے سامنے آواز بڑھاتے نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ نے تقوی کے لیے امتحان لیا ہے، تقوی کے لیے امتحان، تقوی والے لوگ ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک جملہ سن لے یہ بریکٹ میں، لیکن اس کو محفوظ رکھیں، یہ موضوع ہمارا نہیں ہے، لیکن اس کو بہت غور سے سنیں آپ لوگ۔ تقوی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، سب بیکار ہے۔ جو کچھ بھی آپ سوچتے ہیں ہم اتنے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، اگر تقوی نہیں ہے تو سب بیکار ہے۔ میں اور واضح طور پہ کہوں، رات بھر جگتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں، عزا خانوں میں آتے ہیں، تبرک بانٹتے ہیں، خوب پکاتے ہیں، خوب کھلاتے ہیں، کوئی مجلس چھوٹنے نہیں پاتی۔ تقوی نہیں ہے تو کچھ کام نہیں آئے گا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ لوگ گھور گھور کے مجھے دیکھ رہے ہیں تو دیکھیں، میں بھی بتا رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں نہیں؟ اگر تقوی نہیں ہے تو آپ کتنی بھی مجلس کر لیں، کتنا بھی ماتم کر لیں، کتنی بھی تقریر کر لیں، آپ کو نہیں کہتے، خود کو کہیں، ہزاروں تقریر کر لیں، ہے نا، خطابت پہ خطابت کر لیں، اگر تقوی نہیں ہے تو کچھ قبول ہی نہیں ہوگا۔ جب قبول نہیں ہوگا تو ہے کس کام کا؟ کوئی چیز اسی وقت کام کی ہو جب قبول ہو جائے۔ جناب ابراہیم کعبہ بنا رہے کہ ربنا تقبل منا، پروردگارہ قبول کر لے، اسے قبول کر لے تو یہ کعبہ کام کا ہے، ورنہ کعبہ یوں ہی ہے، پتھر ہی رہ جائے گا۔ اللہ نے قبول کر لیا تو مرکز توحید بن گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بنیادی شرط ہے۔ میں اسے جلدی سے کہہ کے گزر جا رہا ہوں، لیکن اس پہ غور کریے کہ بعد میں انشاءاللہ کبھی پھر اگر توفیق رہی تو پوری مجلس اس پہ آپ کے سامنے پڑھیں گے کہ تقوی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف متقین ہی سے قبول کرتا ہے، بس۔ انما یعنی انما نہیں، بس صرف، اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ نہیں کہ ہاں اللہ متقین سے بھی قبول کر لیتا ہے اور دوسرے لوگ ان سے بھی قبول کر لے گا کہ ہم نے اتنا سارا تو کیا تھا یہ میرے اللہ کا، نہیں، تقوی تھا یا نہیں تھا؟ اگر تقوی تھا تو تمہارے آنسو قبول، تقوی نہیں تھا تو تمہارے آنسو بھی نہیں قبول۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر صحیح آنسو ہوں تو تقوی پیدا کرتے ہیں، اگر آنسو ہمارے تقوی پیدا نہ کریں تو وہ آنسو ہی نہیں ہے۔ دیکھیں اتنا واضح طور پہ شاید آپ کے سامنے کوئی نہ کہے، اس لیے واضح طور پہ سن لیں کہ آپ جو کچھ بھی عمل کریں، ہم جو کچھ کریں، اگر تقوی نہیں ہے تو کچھ بھی قابل قبول نہیں۔ انما کے ساتھ ہے قرآن کی آیت، انما یعنی صرف اور صرف، اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں، صرف اور صرف تقوی ہی والوں سے اللہ قبول کرتا ہے، بس، اور کسی سے بھی قبول نہیں کرتا۔ جب عبید اللہ ابن حر جعفی نے امام حسین علیہ السلام کو اپنی تلوار اور اپنا گھوڑا دیا، واقعہ میں پڑھ چکا ہوں اس لیے صرف اشارہ کرتا ہوں، جب اپنی تلوار اور اپنا گھوڑا دیا کہ مولا آپ میری تلوار بھی لے لیں، میرا گھوڑا بھی لے لیں، چاہنے والا تھا، امام کا احترام کرنے والا تھا، امام کا عاشق تھا، لیکن امام کے ساتھ جانے کو تیار نہیں تھا۔ اتنا اس کا تقوی بلند نہیں تھا کہ امام کے ساتھ جا سکے۔ امام کے ساتھ جائے گا تو قربانی دینی پڑے گی، اور معمولی مسئلہ بھی نہیں تھا۔ راستے میں امام نے کہا تھا چلنا ہے، چلو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے اگر تم چلتے ہو، تو بہت آسان کام نہیں تھا چلا جاتا کہ راستے میں نہ آپ نے گھر والوں کو بتایا ہے، ٹیلی فون تو نہیں تھا، فون کر کے بتا دیتے کہ میں جا رہا ہوں، ہے نا،
گھر سے نکلے ہوئے ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑ کے نکلے ہوئے، کہیں جا رہے ہیں، کہیں سے آ رہے ہیں، اور امام کہہ رہے ہیں چلو اگر تمہارے گناہ اپنے آپ کو معاف کروانا، گناہ تمہارے بڑے بڑے ہیں. تو امام نے اس نے کہا کہ نہیں، میں آ تو نہیں پاؤں گا، لیکن آپ ہیں، آپ رسول اللہ کے نواسے ہیں، تو یہ تلوار ہم آپ کو دیتے ہیں، یہ گھوڑا ہم آپ کو دیتے ہیں. گھوڑا تلوار ایک مسافر کے لیے عرب میں سب سے قیمتی چیز ہے، تو اپنی سب سے زیادہ قیمتی چیز دے رہا ہے، گھوڑا بھی دے رہا ہے، تلوار بھی دے رہا ہے. لیکن جواب میں امام نے کیا کہا؟ جواب میں امام نے کہا کہ ما کنت متخذ المضلین عضدا، یہ بھی قرآن کی آیت پڑھی سورہ کہف کی، کہ ہم گمراہوں کو اپنا قوت بازو نہیں بناتے. عضدا یعنی بازو. گمراہ لوگ، اگر تم گمراہی کے ساتھ مجھے تلوار دو گے تو مجھے قبول نہیں ہے، اگر تم گمراہ رہ کے مجھے گھوڑا دو گے تو مجھے گھوڑا قبول نہیں ہے. اور یہ صرف سن 61 ہجری میں امام نہیں کہہ رہے ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر گمراہی کے ساتھ مجھے تبرک دو گے مجھے نہیں چاہیے. نہ تمہاری تبرک چاہیے ہے، نہ تمہاری تقریر چاہیے، نہ تمہارا زور بیان چاہیے، نہ تمہاری خطابت چاہیے. اگر میرے ساتھ چل رہے ہو، اگر تمہاری زندگی میری زندگی کے ساتھ ہے، تو ہاں تم جو ہے ایک چھوٹی سی چیز پیش کرو گے حسین کو قبول ہے، جسے دنیا چھوٹی چیز سمجھتی ہو لیکن میں حسین ابن علی کے نزدیک بڑی ہے. لیکن اگر گمراہی کے ساتھ دینا چاہتے ہو تو نہ تمہاری انجمن چاہیے، نہ تمہارے نوحے چاہیے، نہ تمہارا ماتم چاہیے، نہ تمہارا تبرک چاہیے، نہ تمہارا عزا خانہ چاہیے، نہ تمہارا ممبر چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے. حسین ابن علی کو گمراہوں سے کچھ نہیں چاہیے. حسین ابن علی اپنی مقدس عزاداری کو گمراہوں سے لے کر اس کو مکس نہیں کرنا چاہتے. حسین ابن علی کے پاس خالص لوگ آئے تھے تو خالص ہی لوگوں سے چاہیں گے، بس گمراہوں سے کبھی کچھ نہیں چاہیں گے. لہٰذا ہمارے جوانوں کو اللہ توفیق دے، ہمارے بزرگوں کے اللہ توفیق دے کہ پاکیزگی کے راستے پہ چلے، ہدایت کے راستے پہ چلے، تاکہ اللہ کی بارگاہ ہونے کے لائق ہو جائے، تاکہ حسین ابن علی کے بارگاہ میں قبول ہونے کے لائق ہو جائے. اور جسے حسین قبول نہیں کریں گے اسے اللہ بھی قبول نہیں کرے گا، ہے نا. یہ بہت ہی واضح آپ کی خدمت میں. لہٰذا وہ لوگ جو آوازیں بلند کرتے تھے کہا کہ یہ کام نہیں کریں. وہ لوگ جو صلح حدیبیہ میں بھی آ کے آواز بلند کرنے لگے، کیا کر رہے ہیں، صلح کر رہے ہیں، دب کے صلح کر رہے ہیں. میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا تو پھر آتا ہوں. کل آپ کئی لوگ نہیں تھے، دیر میں مجلس کل ہوئی تھی، اب وہ ساری چیزیں دہراؤں گا نہیں، لیکن وہاں تک آنے سے پہلے ایک واقعہ سناتا ہوں. جناب جابر بن عبداللہ انصاری، نام سنا ہوا ہے نا؟ جابر بن عبداللہ انصاری پہلے زائر حسین ابن علی ہیں، صلوات اللہ وسلام علیہ. پہلے زائر، امام حسین اسلام کے پہلے زائر. اور ہماری آپ کی طرح سے زائر نہیں. اتنی ساری حدیثیں ہم نے سنی ہوئی، اتنے سارے فضائل سنے ہوئے ہیں. جابر بن عبداللہ انصاری نے اس وقت زیارت کی جب کچھ سنا بھی نہیں تھا، کوئی حدیث بھی نہیں سنی. چونکہ حدیثیں تو بعد میں آئی نا، حدیثیں تو امام صادق علیہ السلام نے بیان کی، حدیثیں تو امام رضا علیہ السلام نے بیان کی، حدیثیں تو بعد کے ائمہ نے بیان کی ہیں. جب جابر بن عبداللہ انصاری زیارت کرنے جا رہے تھے تو وہ اپنی ذات کے اندر سے محسوس کر رہے تھے کہ رسول اللہ کا نواسہ شہید کر دیا گیا ہے، تو وہاں ہمیں زیارت کرنے جانا چاہیے. نابینا ہو چکے تھے، نابینا تھے، سفر کرنا مشکل تھا، عمر زیادہ ہو چکی تھی، سن زیادہ ہو چکا تھا، طولانی سفر تھا، خطرہ بھی تھا کہ اگر حسین ابن علی کو قتل کر دیا گیا ہے تو اگر یہاں کوئی زیارت کرنے آئے گا تو اس کے لیے خطرہ بھی تھا. ان تمام خطرات کو لیتے ہوئے، مول لیتے ہوئے، عشق حسین ابن علی نے اپنے غلام کو اپنے ساتھ لیا، عطیہ کو، کہا چلو مجھے لے کے چلو کربلا کی طرف. اور کربلا جا کے پہلی زیارت حسین ابن علی، 40 کی زیارت. آج 40 کی زیارت جو ہے عاشور کی زیارت سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے، پتہ ہے، بہت اہمیت ہے. مجمع تو ہوتا ہے، وہ تو آپ دیکھتے ہی ہیں، دیکھتے ہیں نا. اس سال تھوڑا کم رہا ہے لیکن اگلے سال انشاءاللہ ہوگا. دنیا کا سب سے بڑا اجتماع 40 کے دن حسین ابن علی کی زیارت کے لیے. عاشور کے دن کی زیارت کے لیے نہیں کہا گیا یہ.
یہ صرف اربعین کی زیارت کے لیے کہا گیا کہ مومنوں کی 5 نشانیاں ہیں، اس میں سے ایک نشانی ہے کہ اربعین کی زیارت کرتا ہوں۔ مومن کی 5 پہچان ہے، نمازیں پڑھتا ہو سب کے سب۔ اب یہاں پہ ہم لوگ بغیر نماز کے بھی مومن ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ یہی قریب میں مسجد ہے، سال میں ایک بار بھی مسجد میں نظر نہ آئے پھر بھی لوگ مومن سمجھتے ہیں۔ ایسے گمراہ لوگوں کو مسجدیں دے رکھی ہیں کہ جو مسجد میں آتے ہی نہیں۔ مسجد کے متولی بننے کا شوق ہے، عزا خانے کے متولی بننے کا شوق ہے، مسجد ہی میں نظر نہیں آتے۔ تو اگر مسجد میں نہیں آئیں گے تو عزا خانے کا عمل بھی قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ صرف متقین سے قبول کرتا ہے، کچھ بھی نہیں قبول ہوگا۔ وعدہ قرآن ہے، اور حسین ابن علی السلام اللہ علیہ کا وعدہ ہے کہ گمراہوں سے ہم قبول نہیں کریں گے۔ گمراہی کی زندگی جیو اور آ کر جو ہے ماتم کر کے احسان بھی جتاؤ کہ ہم نے ماتم کیا ہے، تو پہلے یہ تو دیکھو کہ امام کس سے قبول کرتا ہے۔ امام ہر ایک سے قبول نہیں کرتا۔ دن بھر گمراہیاں کرتے پھریں اور آ کر جو ہے مجلس میں بیٹھ جائیں، یہ سب جنت ہماری ہو گئی، اور یہ بیچارہ ذاکر جو آیا وہ بھی جنت دے کے چلا بھی گیا۔ یہ ذاکر نے جنت دی ہے، ذاکر کے دینے سے کسی کو جنت نہیں ملے گی۔ جنت ملے گی رسول اللہ کے دینے سے، امیر المومنین کے دینے سے۔ امام حسین دیں گے تو جنت ملے گی، یہ ذاکر کے دینے سے نہیں ملے گی۔ بیچارہ اس کو خود بھی نہیں معلوم کہ اس کی جنت ہے کہ نہیں ہے، اس کی جنت کا کچھ خود پتہ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو جابر بن عبداللہ انصاری یہ توجہ کرے عزیزو، اتنے قریب مسجد ہوتے ہوئے مسجد میں نہ آنا، شاید اس کا اندازہ نہیں آپ لوگوں کو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اور ابھی اس سطح پہ ہے بھی نہیں کہ بیان کر دے کہ نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ ایک آگ جگہ میں نے بیان کیا، لوگ سمجھ نہیں پائے، مشکل ہو گئی۔ ابھی آپ بھی اپنے آپ کو تھوڑا اور بلند کریں تو بیان کیا جائے گا کہ مسجد ہوتے ہوئے مسجد نہ جائے گا تو اس کی کتنی بڑی سزا ہوتی ہے، اسی دنیا کی، آخرت کے تو بہت زیادہ ہے، اسی دنیا کی۔ تو جابر بن عبداللہ انصاری پہلے ظاہر حسین آتے تھے، امیر المومنین کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ اب یہ تو بہت بعد کی بات ہے نا زیارت، وہ تو 61 ہجری کی بات ہے، اس سے اور پیچھے آئیں۔ کتنا پیچھے آئیں؟ کم سے کم 20 سال پیچھے آئیں، 20-22 سال، جب امیر المومنین ہوا کرتے تھے، یا اور بھی پیچھے آ جائے، اصل حکومت کا زمانہ بھی نہیں تو اور پیچھے آ کے امیر المومنین کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے تھے، دیر دیر تک کھڑے رہتے تھے۔ گزرنے والا پوچھتا تھا آپ کھڑے کیوں ہیں؟ کیا مجھے کچھ امیر المومنین سے کام ہے، کچھ سوال پوچھ رہا ہے۔ تو کہا دروازہ کھٹکھٹائے، بلائیں نا، بلا کے سوال کر لیں، پوچھ لیں۔ تو قرآن کی آیت پڑھتے تھے، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبْرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر صبر کرتے، یہ رسول اللہ کے لیے آیت نازل ہوئی تھی، سمجھ رہے ہیں؟ وہی جو خاموش رہنے والی کہ دیکھو رسول اللہ کے سامنے خاموش رہو، رسول اللہ کے سامنے آوازیں بلند نہ کرو، رسول اللہ سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ پھر اس کے بعد اسی سورہ حجرات میں قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبْرُوا، اگر یہ ٹھہرتے صبر کرتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ رسول اللہ خود نکل کے آتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے اچھا تھا۔ یہ اچھا نہیں ہے کہ باہر سے آواز دے۔ اس کے پہلے آیت معلوم ہے کیا تھی؟ یہ لوگ کرتے إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ، اے رسول اللہ وہ لوگ، بے شک وہ لوگ جو حجروں کے پیچھے سے آپ کو آواز دیتے ہیں، اکثرہم لا یعقلون، اس میں اکثر لوگ وہ ہیں جو عقل ہی نہیں رکھتے، جاہل ہیں، نادان ہیں۔ اسی سے سورہ حجرات کہی جاتی ہے، من وراء الحجرات، حجرات حجرے کی جمع ہے۔ تو آتے تھے لوگ، باہر ہی سے آواز دیتے تھے، اے محمد یا رسول اللہ، مجھے یہ کام آگے حل گئے۔ رسول اللہ کی اپنی زندگی ہے، رسول اللہ عبادت کر رہے ہوں، رسول اللہ سجدے کر رہے ہوں، رسول اللہ آرام کر رہے ہوں، رسول اللہ کی بیویاں ہیں، رسول اللہ کی، یہ کیا ہر وقت پہنچے رہتے ہیں رسول اللہ کے پاس، چیخنا چلانا، بے ادب لوگ، بے ادب ہی لوگ تھے نا۔ تو قرآن ان کو سمجھاتا ہے کہ دیکھو اگر رسول اللہ کے پاس آؤ بھی تو دروازے پہ پکارو نہیں رسول اللہ کو،
انتظار کرو، وہیں پہ ٹھہر جاؤ اور انتظار کرو، یہاں تک کہ رسول اللہ خود نکلے۔ جب رسول اللہ مناسب سمجھیں گے وہ خود نکلیں گے۔ رسول اللہ خود ہی نکلتے تھے، آگے مسجد میں بیٹھ جاتے تھے، جب نکلے تو آگے سوال کرو، آگے پوچھو، آگے مسئلہ ہو پوچھو، آگے کوئی مشکل ہو بیان کرو، کچھ چاہیے ہے تو آگے مانگ لو، مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ کو حجرے کے پیچھے سے، دروازے کے پیچھے سے آوازیں دیتے نہ پھرو۔ پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ، اگر یہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ رسول اللہ خود نکلتے تو یہ ان کے لیے اچھا تھا۔ تو یہ تو آیت قرآن نازل ہوتی کس کے لیے؟ رسول اللہ کے لیے نازل ہوا تھا۔ رسول اللہ کے لیے جب آیت نازل ہوئی تو اس کے 20 سال بعد، 20، 22، 25 سال بعد جناب جابر بن عبداللہ انصاری امیر المومنین کے دروازے پہ آگے کھڑے ہو جاتے تھے، نہ دروازہ کھٹکھٹاتے تھے نہ آواز دیتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ ادب تھا۔ اور جب کوئی پوچھتا تھا کہ تم اتنی دیر سے کیوں کھڑے ہو، پوچھ لو، دروازہ کھٹکھٹا لو، آواز دے لو، تو قرآن کی یہی آیت پڑھتے تھے کہ لو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم۔ وہ صرف رسول اللہ کے لیے نہیں ہے، اگر رسول اللہ کے لیے حکم ہے تو رسول اللہ کے جانشین کے لیے بھی یہی حکم ہے، قانون وہی ہے۔ یہ جابر بن عبداللہ انصاری تھے۔ تو جابر بن عبداللہ انصاری تو رسول اللہ تو نہیں، رسول اللہ تو چھوڑے، رسول اللہ کے بعد اتنے سالوں بعد اس ادب کو یاد رکھے ہوئے ہیں کہ ایک امام کے سامنے کس طرح ادب سے پیش آیا جاتا ہے، حتیٰ دروازہ بھی نہیں کھٹکھٹایا جاتا۔ لیکن کچھ لوگ تھے جو وہی رسول اللہ ہی کے سامنے بدتمیزی کر دیتے تھے، کہتے آپ نے کیا کر دیا یہ۔ جب رسول اللہ نے صلح میں یہ نقطہ لکھایا گیا، پہلا نقطہ میں کل پڑھ چکا ہوں، دہراؤں گا نہیں زیادہ، جو لوگ نہیں آئے تھے وہ سن لیں، اچھی بات ہے، جا کر آن لائن سن لیں، ہے نا۔ صلح حدیبیہ کا ماجرا اہم ہے، بہت ساری چیزیں اہم ہیں۔ کل کی مجلس جو ہے وہ اپلوڈ کر چکے ہیں ہمارے بعض برادر۔ وہ ساری گفتگو کے بعد آخری نقطہ یہ بیان ہوا تھا کہ جب صلح لکھی جا رہی تھی، پہلے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، امیر المومنین نے بیٹھ کے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کاٹ دو اسے۔ یہ کون اللہ، یہ کون رحمان، یہ کون رحیم؟ اللہ تو ہم جانتے ہیں، رحمان رحیم یہ کیا ہے، کاٹو اسے۔ رسول اللہ نے کہا کہ کاٹ دو۔ کیوں کاٹ دو کہا؟ اس لیے کہا کہ انہوں نے اس کے جواب میں یہ نہیں کہا تھا کہ حبل کے نام سے ہے اور لات کے نام سے، عزا کے نام سے، بلکہ کہا نہیں وہی لکھو جو ہم پہلے لکھا کرتے تھے۔ پہلے عرب لوگ کیا لکھتے تھے؟ عرب لوگ پہلے لکھتے تھے بسمک اللہم، اے میرے اللہ تیرے نام سے۔ اور یہ وضاحت ہم کل کر چکے ہیں، اب دہرائیں گے نہیں، کہ عرب لوگ بھی اللہ کہتے تھے۔ عرب لوگ کافر نہیں تھے، مشرک تھے۔ کافر اور مشرک میں فرق کیا ہے؟ کافر وہ ہے جو اللہ کا انکار کرتا ہو، مشرک وہ ہے جو اللہ کو تو مانتا ہو لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ بہت سارے اور خدا مان لے، وہ مشرک ہے۔ اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ ان اللہ یغفر، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ جس گناہ کو بھی چاہے گا، جس کے لیے معاف کر دے گا، لیکن ایک گناہ اللہ معاف نہیں کرے کہ وہ شرک کا گناہ ہے، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جائے۔ رسول اللہ کو بھی اللہ کا شریک قرار دینا شرک ہے۔ ہاں، رسول اللہ کو اللہ کا وسیلہ قرار دینا یہ توحید ہے۔ یہ فرق سمجھے، آج کے مومنین اچھا سمجھیں کہ بہت سارے شرک چیزیں داخل کی جا رہی ہیں۔ اور کل ایک جملہ کہا تو اسے دہرا دیتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ اگر پتھروں کو شریک قرار دیا یہ بھی شرک ہے، لیکن یہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے اگر اللہ کے ساتھ رسول اللہ کو شریک قرار، یہ زیادہ بڑا جرم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں اللہ پر صرف ظلم ہو رہا ہے، پتھر تو کوئی جاندار نہیں ہے، لیکن اگر اللہ کے ساتھ رسول اللہ کو شریک قرار دیا، اللہ کے ساتھ امیر المومنین کو شریک قرار دیا، اگر امیر المومنین کو اللہ اللہ کہنے لگے، رب رب کہنے لگے، تو یہ زیادہ بڑا جرم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ پر بھی ظلم ہو رہا ہے، امیر المومنین پر بھی ظلم ہو رہا ہے، اللہ پر بھی ظلم ہو رہا ہے، رسول اللہ پر بھی ظلم ہو رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ سارے گناہ کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ یعنی شرک یہ کہ کسی بھی چیز میں شریک قرار دے کہ یہ کام تو اللہ کرتا ہے، یہ کام رسول اللہ کرتے ہیں، نہ، ہاں
جو کچھ رسول اللہ کرتے ہیں وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے کرتے ہیں، شریک نہیں۔ شریک یعنی کسی بھی کام میں، جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ میاں بیوی شریک حیات ہے، یہ شرک جائز ہے، سمجھ رہے ہیں؟ میاں بیوی والا شرک اچھا ہے، شریک حیات رہیں، آپس میں زندگی میں لڑنے جھگڑنے میں نہ گزار دیں، شریک بن کے رہیں۔ ہمارے ماں باپ شریک زندگی ہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن اللہ کا کسی کو شریک نہیں بنا سکتے۔ اللہ کو شریک بنایا شرک ہو گیا، اور شریک بنانے اللہ کے برابر میں کسی کے عمل کو ماننا، کسی بھی پتھروں کو مانا تو یہ تو ہوا ہی شرک۔ لیکن اگر نبی کو مان لیا تو اور بڑا جرم ہوا، اگر رسول اللہ کو مان لیا تو اور بڑا جرم ہوا، اگر امیر المومنین کو مان لیا تو اور بڑا جرم ہوا، کہ دو جگہ ظلم ہو رہا ہے، اللہ پہ بھی ظلم ہو رہا ہے، اتنی عظیم ہستیوں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے۔ یہ بڑا شرک ہے، یہ زیادہ نقصان دہ شرک ہے، جس کو لوگ نہیں سمجھتے ہیں کہ امیر المومنین کی ہم اگر اللہ کہیں گے تو امیر المومنین خوش ہوں گے۔ امیر المومنین ابن ملجم سے اتنا ناراض نہیں ہوں گے جتنا اللہ کہنے والے سے ناراض ہوں گے۔ پتہ ہے، چونکہ ابن ملجم نے امیر المومنین کے سر پہ تلوار ماری، امیر المومنین کی جان لے لی، لیکن امیر المومنین کا مشن نہیں روک پایا۔ لیکن جو امیر المومنین کو شریک قرار دیں گے اور اللہ کہیں گے، اس نے امیر المومنین کے سارے مشن کو نابود کر دیا۔ امیر المومنین کا مشن تھا توحید، امیر المومنین کا مشن تھا دین، امیر المومنین کا مشن تھا حق، تو باطل پہ رہ کے پھر امیر المومنین کا نام لے کوئی چاہے کہ وہ نجات مل جائے گی، تو یہ نہیں ہے عزیزو۔ یہ بہت واضح طور پہ ساری چیزیں اچھی طرح سمجھ لیں۔ میں آرام سے بیان کر رہا ہوں، چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے، تاکہ سمجھیں آپ، ورنہ واہ کے چکروں میں لگ جائیں گے، پھر سمجھنے کی ضرورت محسوس نہیں کریں گے۔ تو یہ بڑا جرم ہے، یہ بدترین جرم ہے، کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے شرک قرار دینا۔ اور شرک میں بھی سب سے بڑا شرک یہ ہے کہ کسی اللہ کے وسیلے کو اس کا شریک بنا دیا جائے، یہ سب سے بڑا شرک، یہ سب سے گندا شرک ہے، یہ سب سے ناقابل معافی شرک ہے۔ تو جب وہ لکھے جا رہے تھے کہ اللہم بسمک اللہم، یہ پہلے سے بھی عرب لوگ لکھ رہے تھے، عرب لوگ اللہ کو مانتے تھے، یہ رسم تھی ان کی، جب بھی کوئی تحریر لکھتے تو لکھتے بسمک اللہم، اے میرے اللہ تیرے نام سے۔ امیر المومنین نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بہت ہی حسین جملہ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ نہیں چلے گا، یہ رحمان وحمان کیا ہے، یہ ہم نہیں مانتے، اسے کاٹو۔ رسول اللہ چونکہ صلح چاہتے تھے، جنگ چاہتے ہی نہیں تھے، کہا کاٹ دو، کوئی بات نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا جائے یا بسمک اللہم کہا جائے، دونوں بات ایک ہی ہے، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، دونوں اللہ ہی کے نام سے شروع کرنا ہے، تو کوئی بات نہیں، یا یہ لکھ دو یا یہ لکھ دو۔ لیکن اس کے بعد امیر المومنین لکھا کہ محمد رسول اللہ کے ساتھ مکے والوں کے صلح کا، یہ محمد رسول اللہ کیا ہے؟ اگر محمد کو رسول اللہ مانتے تو ہم آتے ہی کیوں یہاں پر، ہم بھی کلمہ پڑھ رہے ہوتے، یہ بھی کاٹو۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کاٹ دیا تھا، لیکن محمد رسول اللہ بھی امیر المومنین کاٹ دے؟ امیر المومنین کے ہاتھ لرز گئے، چہرے کا رنگ بدل گیا۔ رسول اللہ نے فوراً محسوس کر لیا کہ علی کے دل کی حالت کیا ہے۔ علی سے کہا جائے کہ رسول اللہ کاٹ دو، لیکن مطیع ہیں، یوں نہیں کہ تلوار نکالنے ہیں، رسول اللہ ہے تو آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ ہم لوگوں کا ہنر ہے کہ ابو الفضل عباس کو یوں ہی تلوار نکلواتے رہتے، بار بار نکالے تلوار، غضب آ گیا، جھوٹی باتیں سب، توہین کرتے ہیں۔ ابو الفضل عباس کی بدترین توہین کرتے ہیں ذاکرین آ کے ممبروں سے، کہ امام حسین بھی پریشان ہو گئے، کیسے روکیں، نہیں روک پا رہے ہیں، تو جا کے جناب زینب سے کہہ رہے ہیں میرے عباس کو روکو، غضب آ گیا۔ یہ توہین ہے، یہ امیر المومنین کے لال کی توہین ہے، یہ ام البنین کے بیٹے کی توہین ہے۔ وہ جانتا ہے کہ لا تقدم بین یدی اللہ ورسولہ، آگے نہیں بڑھا جاتا۔
یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ انصاری تو قرآن کی آیت پہ عمل کر رہے تھے، اور فضل عباس نے عمل نہیں کیا، معاذ اللہ معاذ اللہ، اتنا بے ادب ذاکر، صرف لوگوں کے رلانے کے لیے، جذبات میں لانے کے لیے کچھ بھی کہہ دیں۔ جابر بن عبداللہ انصاری تو گھنٹوں گھنٹوں کھڑے رہتے تھے کہ امیر المومنین نکلے تو میں کچھ بولوں، اور ابو الفضل عباس یوں ہی تلوار نکال لیں گے کہ امام حسین بھی نہ روک پائیں۔ اللہ اکبر، بے ادب لوگ بے ادبی کی باتیں کریں گے۔ یہ حسین کے سپہ سالار کی توہین ہے، لہذا امیر المومنین کچھ کر نہیں سکتے تھے، جانتے تھے ادب کیا ہے۔ جب رسول اللہ سامنے بیٹھے ہیں تو تلوار نہیں نکالی جا سکتی، لیکن امیر المومنین سے کہا جا رہا ہے محمد رسول اللہ کاٹو، تو کیا کریں؟ رسول اللہ نے محسوس کر لیا کہ علی کے دل کا حال کیا ہے، کاغذ خود لے لیا اور کاغذ لے کے اپنے ہاتھوں سے کاٹ دیا، کہا کہ صلح ہو جائے، جنگ نہیں چاہتے، کیونکہ تحریر کاٹ دینے سے کوئی رسول اللہ کو نہیں کاٹ سکتا، لفظوں کے کاٹ دینے سے رسول اللہ کی رسالت کہیں جانے والی نہیں ہے، وہ رسالت باقی رہے گی۔ لیکن ہاں، امیر المومنین جیسا عاشق نہیں کاٹ سکتا، رسول اللہ خود کاٹے تو کاٹ دے، سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ یہ باریک مسئلہ ہے۔ امیر المومنین نہیں کاٹا، رسول اللہ نے کاٹ کے پھر کاغذ دیا، کہا لکھو، لکھنا شروع کیا۔ یہ صلح 10 سال کی ہے، اب یہ بات میں دہرا رہا ہوں جس لیے آگے بڑھ گیا ہوں۔ کل میں نے 3 بیان کیا تو چوتھی رہ گئی تھی۔ پہلی کنڈیشن یہ تھی کہ یہ 10 سال کے لیے صلح ہے، 10 سال کوئی جنگ نہیں ہونا ہے قریش میں، اور رسول اللہ میں 10 سال تک کے لیے کوئی جنگ نہیں ہونا ہے۔ یہ کب لکھا جا رہا ہے؟ کس سن میں؟ بولے ہیں؟ ہاں بولے نہیں ہیں، 6 صدی ہجری میں۔ کب لکھا جا رہا ہے؟ کس مہینے میں؟ ذی قعدہ میں، ٹھیک، ذی قعدہ 6 صدی ہجری، اس کے بعد ذی الحجہ ہے، اور اس کے بعد فوراً محرم، نیا سال شروع، 7واں صدی ہجری۔ محرم ہی میں فتح خیبر ہوئی ہے، جنگ خیبر محرم میں لڑی گئی، تو 6 صدی ہجری میں رسول اللہ آخر میں لکھوا رہے ہیں کہ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے 4 سال بعد رسول اللہ کی رحلت بھی ہو گئی، لیکن رسول اللہ بعد تک کے لیے انتظام کرا کے جا رہے ہیں۔ البتہ وہاں تک بات پہنچی نہیں، وہ مرحلہ بھی آگے آ رہا ہے۔ کہا کہ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی مکے کے قریش میں اور مدینے والوں میں، رسول اللہ میں، پہلی شرط، پہلی کنڈیشن۔ دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ اس سال یہ لوگ جو حج کرنے آئے ہیں، عمرہ کرنے، یہ واپس چلے جائیں، اگلے سال آ سکتے ہیں۔ اب یہاں سے اصحاب کو تھوڑا کھٹکنے لگا، ارے واپس چلے جائیں، 450 کلومیٹر سفر کر کے آئے، واپس چلے جائیں، 6 سال سے ہم نے مکہ نہیں دیکھا ہے، واپس چلے جائیں، 6 سال سے ہمارا وطن چھوٹا ہوا ہے مہاجرین کا، واپس چلے جائیں، اتنے نزدیک کعبے کے آگے، واپس چلے جائیں، طواف نہ کریں، واپس چلے جائیں۔ یہ مشکل مرحلہ تھا، آسان نہیں تھا، لیکن ابھی بھی آنکھیں کھولے دیکھ رہے تھے، اور رسول اللہ نے کہا لکھ دو۔ امیر المومنین نے لکھ دیا، امیر المومنین نے پوری اطاعت کے ساتھ لکھ دیا۔ اس کے بعد تیسری شرط، وہ اور زیادہ مشکل ہو گئی۔ ان لوگوں نے کہا، جو آئے تھے بحث کرنے، کہا کہ اگر ہم کافروں میں سے کوئی آپ کے پاس چلا جائے تو آپ کو چھوڑنا پڑے گا، واپس کرنا پڑے گا مکہ، اور اگر آپ مسلمانوں میں سے کوئی آ جائے تو میں واپس نہیں کروں گا۔ رسول اللہ نے کہا لکھ دو۔ اللہ اکبر، یہ شرط بھی لکھ دو۔ اب آپ ہوتے وہاں پہ کیا کرتے؟ انصاف سے بتائیے گا، مشکل مرحلہ ہے نا۔ کہا ہم کافروں میں سے کوئی جائے تو چھوڑ دو آپ، اور آپ مسلمانوں میں سے کوئی آئے تو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اور رسول اللہ فوراً کہہ رہے لکھو، اور امیر المومنین لکھ رہے ہیں۔ اگر یہ قلم امیر المومنین کے سوا کسی اور کے ہاتھ میں ہوتا، اللہ اکبر، لکھ دیا امیر المومنین۔ اب میں بتاؤں کیوں یہ بات تھی، یہ کل نہیں بتایا ہے کیوں یہ تھا۔
یہ بیچارے اصحاب نہیں سمجھ رہے تھے، رسول اللہ سمجھ رہے تھے، رسول اللہ سمجھ رہے تھے تو امیر المومنین بھی سمجھ رہے تھے، اس لیے کوئی مشکل نہیں تھی۔ اس لیے تھا کہ میں کسی کافر کو آئے یہاں پر میں کیوں اس کو رکھوں، کافر کو یہاں رکھ کے اس کو کھانا کھلاؤں، اس کو پانی پلاؤں، اس کو رکھوں، اس کو زندان کہاں رکھوں، مسجد میں بھی نہیں آ سکتا، کیا کرنے کے لیے رکھوں، جاؤ واپس چلے جاؤ، ہمیں کیا کرنا ہے، روکنا کیا ہے، جنگ تو ہمیں کرنی نہیں ہے، تو جاؤ واپس جاؤ۔ اگر ہمارا کوئی مسلمان ادھر چلا جائے گا تو مسلمان جہاں بھی جائے گا اپنے کردار سے اثر کرے گا۔ ان لوگوں نے ابھی تک مسلمانوں کو دیکھا ہی نہیں ہے، خالی تلواریں دیکھی ہیں، مسلمانوں کو صرف میدان جنگ میں دیکھا ہے، مسلمانوں کی عبادت کہاں دیکھی ہے، مسلمانوں کا تقویٰ کہاں دیکھا ہے، مسلمانوں پہ رسول اللہ کی تربیت کا اثر کہاں دیکھا ہے۔ تو ٹھیک ہے، لے جاؤ، روکو، جس گھر میں رہے گا وہیں اثر کرے گا، جس گھر میں رہے گا اس پورے گھر کو مسلمان کر دے گا، جس محلے میں رہے گا پورے محلے پہ اثر ہوگا، جن گلیوں سے گزرے گا وہاں اثر ہوگا، مسجد حرام میں جا کے نماز پڑھے گا تو وہاں اثر ہوگا۔ تو ٹھیک ہے، تم رکھو۔ یہ اصحاب کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، پتہ ہے رسول اللہ سمجھ رہے۔ اچھا، ایک مسلمان آ بھی گیا، کہا واپس کرے، کہا لے جاؤ، لے کے گئے تو لیکن راستے میں اس نے اپنے آپ کو چھڑا کے بھاگ نکلا۔ اب اس کو اختیار تھا، رسول اللہ نے صرف یہ کہا تھا میں واپس کر دوں گا، یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں مکے تک پہنچاؤں گا بھی، میں واپس کر دوں گا۔ رسول اللہ نے واپس کر دیا۔ اس نے رات میں سوتے ہوتے اپنے آپ کو وہاں سے بھاگ نکلا، اور بھاگ نکلنے کے بعد اب مدینے بھی نہیں آ سکتا تھا، کیونکہ مدینے آئے گا تو پھر وہ آگے کہیں گے کہ نہیں آپ کو واپس کرنا ہے، واپس کرو، اور اب کی بار پکڑیں گے تو ہاتھ پیر باندھ کے لے جائیں گے تو بھاگ بھی نہیں پائے گا، تو بڑی مشکل میں نہ مدینے آ سکتا تھا نہ مکہ جا سکتا تھا۔ تو اس نے اپنا کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کر کر کے ان مکے کے قریش پر حملے کرنا شروع کر دیے۔ اچھا، تو مجھے پکڑنے والے تھے، آہو، ان پر حملہ، جب بھی کوئی باہر نکلتا تھا حملہ کر دیتا تھا۔ بعد میں ان لوگوں نے خود ہی آ کے کہا کہ یہ والی شک ہٹا دے، اسے لے جائے اپنے پاس، اس نے مجھے مشکل میں ڈال دیا ہے نا، اس نے مجھ کو پریشان کر دیا ہے، آپ یہ شرط ہٹا دیں۔ چوتھی شرط یہ تھی کہ کوئی بھی قبیلہ کسی قبیلے کے ساتھ مل سکتا ہے، یعنی دو جنگ کرنے والے قبیلے تھے، دو جنگ کرنے والا گروہ تھا، ایک رسول اللہ کے ساتھی، دوسرے قریش، لیکن اور بہت سارے قبیلے تھے جو مکے و مدینے کے آس پاس میں تھے، ہر جگہ بسے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے قبیلے۔ تو کوئی بھی قبیلہ کسی قبیلے کے ساتھ معاہدہ کر سکتا ہے، حلیف بن سکتا ہے، کوئی کسی کو روکے گا نہیں۔ اگر کوئی قریش سے جا کے ملنا چاہے تو کوئی روکے گا نہیں، اور اگر کوئی رسول اللہ سے جا کے ملنا چاہے تو قریش بھی روکیں گے نہیں، اور جب کوئی کسی کے ساتھ ہو جائے تو اس کے خلاف جنگ بھی نہیں کرے گا۔ یہ سب حلیف کی شرطیں تھیں، یہ لکھنے کی ضرورت نہیں، یہ آلریڈی ہے شرط۔ یہ بنی خزاع جو پہلے ہی سے رسول اللہ کافر تھے، وہ لوگ بنی خزاع کافر ہی تھے، مشرکی تھے، لیکن رسول اللہ کے ساتھ ان کا ٹائی اپ تھا، معاہدہ تھا، پہلے سے بھی تھا، اور وہ مکے کے قریب رہتے تھے، ان کا رسول اللہ کے ساتھ معاہدہ تھا۔ بنی بکر نے بنی خزاع پہ حملہ کر دیا صلح ہونے کے بعد، تو ان قریش نے جا کے بنی بکر کی مدد کر دی۔ غلط کیا نا، شرط لکھی تو اس کے خلاف کیا، کہ بنی خزاع تو رسول اللہ کے ساتھ تھے، بنی بکر جو قریش کے ساتھ تھے، تو اگر وہ آپس میں لڑتے تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن اگر انہوں نے لڑائی کی تو رسول اللہ تو مدد کرنے نہیں آئے بنی خزاع کی، کیونکہ شرط میں لکھا ہوا ہے رسول اللہ شرط کے خلاف نہیں کر سکتے۔ تو یہ لوگ آ گئے، جب یہ لوگ آ گئے تو رسول اللہ کی طرف سے پیغام، تم نے شرط کو توڑ دیا۔ کیوں توڑا؟ اب ابو سفیان اتنا ڈر گیا، توجہ کریں، یہ اہم مسئلہ ہے، مومنوں کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ کافر ڈر رہے ہوں، سمجھ رہے ہیں نہیں؟ پہلے بھی میں نے عرض کیا، ابو سفیان اتنا ڈر گیا کہ مکے سے مدینے تک کا 450 کلومیٹر کا سفر طے کیا تاکہ جا کے رسول اللہ سے معافی مانگے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ رسول اللہ اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہ رہے ہیں، کوئی بھی مسلمان اس سے بات ہی نہیں کر رہا ہے، وہ آگے مدینے کے گلیوں میں ٹہل رہا ہے، کوئی کسی کا وہ اپنا سر ہٹا لیتا ہے، مسجد میں آنا چاہا کوئی بات ہی نہیں کر رہا، آگے بیٹھ گیا کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے۔ رسول اللہ کے گھر میں گیا، رسول اللہ کے گھر میں گیا، کیوں گھر میں گیا پتہ ہے آپ کو؟ ہاں دیکھیں،
تاریخ پڑھیں، اچھی چیز ہے، بہت دلچسپ موضوع ہے۔ اس کے چند مہینے پہلے ابو سفیان کی بیٹی جو بہت پہلے مسلمان ہو گئی تھی اور دل سے مسلمان ہوئی تھی، اچھی مسلمان تھی شروع میں، واقعاً اچھے مسلمان تھی، اس کا شوہر تھا عبید اللہ ابن جہش، اس کا انتقال ہو گیا، کہاں پہ؟ حبشہ میں، ایتھوپیا میں، اور شروع ہی میں رسول اللہ نے بھیج دیا تھا، کیونکہ معلوم تھا ابو سفیان یہاں پہ موجود ہے، اپنی بیٹی پہ ظلم کرے گا، لہذا شروع میں بھیج دیا ایتھوپیا۔ وہاں پہ شوہر کا انتقال ہو گیا، رسول اللہ کو خبر ہوئی، اس کی عدت گزرنے کے بعد رسول اللہ نے پیغام بھیجا کہ تم میرے ساتھ شادی کر لو، اور اپنا وکیل بھیجا، اور وہیں پر ایتھوپیا میں رسول اللہ کی شادی ہو گئی ہے، عقد ہو گیا، اور بعد میں بلا لیا۔ جب پورا خیبر کے دن سب کے لوگ پلٹ کے آئے، وہ لوگ جو بہت پہلے گئے ہوئے تھے ایتھوپیا، مکے میں سے مدینے آنے کے بعد 7 سال بعد سب لوگ واپس پلٹے، اور رسول اللہ بہت خوش ہوئے۔ ان کے سپہ سالار جناب جعفر تھے، جناب جعفر بھی کچھ مہینے بعد ہی شہید ہو گئے جنگ موتا میں۔ تاریخ پڑھیں عزیزو، میں نے آج ایک پروگرام تھا، لیڈیز کا پروگرام تھا پیرمبور میں، اور اس کے پہلے بھی سوال کیا کہ آپ لوگ امیر المومنین کی جنگ تو بہت سنتے ہیں، دو ہی چیز، امیر المومنین کے سینکڑوں فضائل ہیں، سینکڑوں فضائل میں کیا سنتے ہیں؟ صرف 2 چیز، ایک جنگ، دوسرے بخشش کرنا، دینا کچھ۔ لیکن یہ بتائے کہ امیر المومنین کتنی جنگوں میں رہے؟ سر امیر المومنین جن جنگوں میں رہے، ہمارے جوانوں کو کتنی جنگ کا نام معلوم ہے؟ میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ زیادہ تر جوان فقط 2 جنگ کا نام لیں گے۔ کون سی جنگ؟ خیبر و خندق، بس صرف 2 جنگوں میں امیر المومنین تھے۔ 29 جنگوں میں تو رسول اللہ بھی گئے تھے، اور 29 جنگوں میں صرف ایک جنگ تھی جس میں امیر المومنین نہیں گئے تھے، جنگ ہوئی بھی نہیں۔ وہ کون سی جنگ تھی؟ کیا؟ جنگ تبوک۔ پڑھیں سب لوگ، سورہ حیدر بھائی نہیں پڑھے تاریخ، سب لوگ پڑھیں تاکہ سب بولیں۔ 29 جنگوں میں صرف ایک جنگ میں امیر المومنین نہیں گئے تھے، اور وہ جنگ نہیں ہوئی۔ رسول اللہ کے لشکری کو دیکھ کے پورا لشکر پیچھے بھاگ گیا، جنگ ہی کرنے نہیں آیا۔ باقی ساری جنگوں میں امیر المومنین تھے، اور کئی جنگیں ایسی بھی تھی جس میں رسول اللہ نہیں گئے تھے لیکن امیر المومنین گئے تھے، ایسا امیر المومنین سپہ سالار بن کے گئے تھے۔ تو اتنی ساری جنگیں امیر المومنین کی، اس میں 2 جنگ کیوں صرف معلوم ہے؟ بہت زیادہ زور لگا کہ نہیں، اور سوچو 2 جنگیں اور بول دیتے ہیں، کیا؟ جنگ بدر و جنگ احد۔ تو امیر المومنین صرف 4 جنگوں میں تو نہیں گئے تھے، امیر المومنین کتنی ساری جنگوں میں گئے تھے۔ ٹھیک ہے، بعض چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوتی جس میں امیر المومنین نہیں جاتے تھے، رسول اللہ کسی اور کو بھیج دیتے تھے، اور 10 لوگ 5 لوگ 20 لوگ 100 لوگ جا کے جنگ کر کے چلے آتے تھے، بغیر جنگ کے بھی چلے آتے تھے۔ اکثر جنگیں تو ایسی ہیں جس میں جنگ ہوئی نہیں، جو بھی تاریخ پڑھے۔ تو عبداللہ ابن جہش انتقال ہو گیا، رسول اللہ نے شادی کر لی، کس سے؟ ابو سفیان کی بیٹی سے۔ ابو سفیان کی بیٹی کا نام تھا رملہ، کنیت تھی ام حبیبہ، پہلے شوہر سے اس کی بیٹی تھی، اس کا نام تھا حبیبہ، اس لیے ام حبیبہ کہتے تھے۔ عمر زیادہ ہو چکی تھی، 37 سال کی عمر تھی۔ 37 سال کی عمر زیادہ مانی جاتی تھی شادی کے لیے اس زمانے میں، عرب کے زمانے میں، لیکن رسول اللہ نے شادی کر لی اور رملہ کو بلا لیا۔ خیبر والے دن آئے، جب خیبر والے دن یہ لوگ آئے تو رسول اللہ فرما رہے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ میں کس پہ زیادہ خوش ہوں، جعفر کے پلٹنے پر یا جنگ خیبر کے فتح ہونے پر۔ اللہ اللہ سمجھے؟ جعفر کے پلٹنے پہ زیادہ خوش ہوں یا علی کی فتح پہ زیادہ خوش ہوں، دونوں رسول اللہ کے نزدیک عظیم تھا۔ اور جناب جعفر بہت جلدی پھر شہید ہو گئے جنگ موتا میں، بہت جلدی، چند مہینے بعد ہی جنگ ہوئی اور شہید ہو گئے، چند مہینے یا 1 سال سمجھ لیجیے۔ تو یہ رملہ بھی نئی آئی تھی، رسول اللہ کی بیوی تھی۔ ابو سفیان کہاں گیا؟ ابو سفیان جب مسجد میں کوئی بات نہیں کرنے والا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، کوئی رخ ہی نہیں ملا رہا ہے، تو رسول اللہ کے گھر پہنچ گیا، اور رسول اللہ کے گھر میں ظاہر ہے کہ اپنے اس حجرے میں گیا جو رملہ کا حجرہ تھا، چونکہ ابو سفیان کی بیٹی تھی، اور اپنی بیٹی کے گھر میں گیا اور جا کے یوں ہی بیٹھ گیا، جہاں رسول اللہ کا بستر لگا تھا وہیں پہ بیٹھ گیا۔ تو بیٹی نکلی، بیٹی نے کہا اٹھے یہاں سے، اٹھے۔ کہا کیا بات ہوئی؟ کہا نہیں اٹھے۔ کہا کیوں اٹھے؟
کہا یہ رسول اللہ کا بستر ہے، تم نجس ہو۔ باپ کو کہہ رہی ہے نجس ہو، اٹھو اس بستر سے، اٹھا دیا۔ یہ رسول اللہ کے بستر پہ یوں نہیں بیٹھ سکتی۔ البتہ بعد میں کچھ غلطیاں بھی کی تھی، اب چھوڑیں، غلطیاں بیان کریں گے تو دیر بھی ہو جائے گی، اور سمجھ رہے ہیں تاریخ ہے، کہہ دیں، جملہ بیان کر دیں، آپ لوگ تجسس باقی رہ جائے گا۔ چونکہ مجھے یقین ہے کہ آپ جا کے پڑھیں گے نہیں، اس لیے بیان کر دے رہے ہے نا۔ بعد میں غلطیاں کی، عمر کے آخری حصے میں جب 65-66 سال کی ہو گئی تھی، اس وقت انہوں نے غلطی کی۔ کیا غلطی کی؟ جب خلیفہ سوم کا قتل ہوا تو خلیفہ سوم کا کرتا، جو خونی کرتا تھا، اسے اٹھا کے انہوں نے اپنے بھائی معاویہ کے پاس بھیج دیا۔ یہ ایک غلطی، چھوٹی غلطی نہیں تھی، بڑی غلطی تھی، سمجھ رہے ہیں، یہ ایک بڑی غلطی۔ دوسری غلطی جو شاید پتہ نہیں، اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے، کہ اور ایک بڑی غلطی کی جو اخلاقی اعتبار سے بھی اچھی نہیں تھی، کہ جس وقت حضرت محمد ابن ابی بکر کی شہادت ہوئی، عظیم انسان، جنگ جمل کے سپہ سالاروں میں سے ایک، امیر المومنین کے عاشق، امیر المومنین پہ جان دینے والے ابو بکر کے فرزند تھے۔ پتہ ہے ابو بکر کے فرزند تھے، ابو بکر کی نسل سے اور بھی رشتے تھے۔ امام صادق علیہ السلام کی ماں بھی ابو بکر کی پوتی تھی، تو یہ رشتہ تھا۔ لیکن یہ جو محمد ابن ابی بکر تھے، جب ان کی شہادت ہوئی، جنگ جمل میں شہادت نہیں ہوئی، اور جنگ جمل میں دردناک واقعہ ہے کہ بھائی ادھر تھا، بہن ادھر تھی۔ اللہ اکبر، بھائی، سگا بھائی امیر المومنین کے لشکر کا سپہ سالار تھا، کئی سارے سپہ سالار ہوتے، اس میں ایک سپہ سالار وہ بھی تھے، اور سگی بہن وہ سامنے کے لشکر کو لیڈ کر رہی تھی۔ یہ ماجرا تھا، اور بھی اس طرح کے بہت سارے ماجرے تھے۔ لیکن جب محمد ابن ابی بکر کی شہادت ہوئی اور معاویہ ہی کے لشکر نے شہید کیا، قتل کیا، قتل کرنے کے بعد آپ کے جسم کو گدھے کی کھال میں لپیٹ دیا، لپیٹ کے اس میں آگ لگا دی۔ اللہ اکبر، ایسے وحشی لوگ کیوں آگ لگا دی؟ اس لیے کہ محمد ابن ابی بکر عاشق امیر المومنین تھے، عاشق تھے، امیر المومنین تھے، عاشق۔ تو جب محمد ابن ابی بکر کی شہادت ہوئی تو ابو سفیان کی بیٹی نے، اب ہم نہیں کہتے رسول اللہ کی زوجہ، چونکہ یہاں اچھا نہیں لگ رہا ہے، ابو سفیان کی بیٹی کہنا زیادہ بہتر ہے۔ ابو سفیان کی اسی بیٹی نے اچھا سا بھنا ہوا گوشت یہ رسول اللہ کی دوسری بیوی عائشہ کے پاس بھیجا، چونکہ عائشہ ابو بکر کی بہن تھی، محمد ابن ابو بکر کی بہن تھی۔ یہ ان کی بیویوں کی اپنی چپکلش تھی، بیویاں لڑتی ہیں نا، آپ لوگوں نے تجربہ ہی نہیں کیا ہوگا، اور تجربہ کرنے کی کوشش بھی نہ کرنا۔ دو بیویاں سمجھ ہی نہیں پائیں گے کیا ہو جائے گا، اور رسول اللہ کے پاس تو کئی بیویاں تھیں۔ اب وہ رسول اللہ کا تو انتقال ہو گیا، رحلت ہو چکی، اتنے سال گزر چکے ہیں، ابھی رسول اللہ کی رحلت کو 26 سال گزر چکے ہیں، جنگ جبل تک آتے آتے تقریباً 26 سال، اور محمد ابن ابی بکر کی شہادت اس کے بھی شاید 2-2.5 سال بعد ہوئی، اگر مجھے صحیح اندازہ ہے تقریباً۔ تو 27-28 سال گزرنے کے بعد وہ پرانی عقیدت اتنا باقی ہے۔ یہ کتنی اخلاق کے خلاف بات تھی کہ ٹھیک ہے لڑائی تھی، جھگڑا تھا، اختلاف تھا، جو کچھ بھی تھا، آپ لوگ تو خوش ہو رہے ہوں گے کہ ٹھیک ہے عائشہ سے لڑائی تھی تو اچھا تھا، لیکن غلطی کوئی بھی کر سکتا ہے، ان کی بھی ہو سکتی ہے، ان کی بھی ہو سکتی ہے، غلطیاں کہیں بھی ہو، لیکن بہرحال یہ غلطی بڑی غلطی تھی کہ چاہے کتنی بھی لڑائی رہی ہو، لیکن کسی کے بھائی کے انتقال پر، اور وہ بھی شہادت پر، بھنا ہوا گوشت بھیجا، کس کے پاس؟ عائشہ کے پاس، جو
بہت نہایت ہی غیر اخلاقی عمل تھا۔ تو یہ ان کی اپنی غلطی تھی۔ چلو بھیجنے کے اعتبار سے الگ مسئلہ ہے، لیکن کس کی شہادت پہ؟ محمد ابن ابی بکر جو عظیم انسان تھے، جو امیر المومنین کی نگاہ میں عظیم تھے، جن کے لیے امیر المومنین نے گریہ کیا، نہج البلاغہ میں موجود ہے، محمد ابن بکر کی شہادت پہ امیر المومنین بے اختیار رو پڑے۔ یہ ہوا، لیکن بہرحال اس وقت انہوں نے اٹھا دیا کہ تم میرے باپ ہو ٹھیک ہے، لیکن رسول اللہ کے بستر پہ نہیں بیٹھ سکتے۔ اب جو واپس پلٹے، وقت تمام ہو گیا، مجلس طولانی ہو گئی، مجھے مختصر تھوڑا اور پڑھنی تھی۔ اس کے بعد والا ماجرا بعد کی مجلس سے بیان کرتے ہیں۔ پھر اثرات کیا ہوئے، کیوں قرآن کہتا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا قرآن۔ یہ عظیم الشان فتح ہوئی، یہ عظیم الشان فتح کا سلسلہ جاری رہا، اور یہ سلسلہ اور بھی جاری رہتا اگر رسول اللہ کے بعد تبدیلیاں نہ آتی۔ سمجھیے، وہ فتح جو بدر سے شروع ہوئی تھی اور آگے بڑھتی جا رہی تھی، خندق کی فتح عظیم ہو گئی، مباہلہ کی فتح عظیم ہو گئی، 2 سال بعد، 2 سال بھی پورا نہیں، 22 مہینے بعد پھر مکے کی فتح ہوئی، پورا مکہ ہی فتح کر لیا، رسول اللہ نے پورا مکہ فتح کر لیا۔ یہ عظیم فتح تھی، اور یہ فتح کا سلسلہ قیامت تک جاری رہتا۔ وہ فتح جو رسول اللہ نے شروع کی تھی، اور اس فتح میں سب سے اہم کردار خود امیر المومنین کا ہوا کرتا تھا۔ اگر حکومت اور خلافت امیر المومنین کے ہاتھوں میں ہوتی تو وہی فتح کا سلسلہ آگے رہتا، لیکن عزیزو تبدیل ہو گیا، اور تبدیل ہونے کے نتیجے میں بہت سارے لوگ نہیں سمجھے۔ آج بھی جو تھوڑی تھوڑی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، لوگ نہیں سمجھ رہے کہ کوئی تو بڑی تبدیلی نہیں ہے، کوئی ہمارا جوان آ کے اخباری بن جائے، کوئی ہمارا جوان آ کے ملنگی بن جائے، لوگ سمجھتے ہیں یہ تو کوئی خاص تبدیلی نہیں ہے، ماتم تو کر رہا ہے نا، اہل بیت کا نام تو لے رہا ہے، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ بعد میں کہاں تک جائے گا یہ بیچارہ، بعد میں قوم کا کیا ہوگا۔ اس زمانے میں لوگ نہیں سمجھے، کہتے نماز تو پڑھ رہے ہیں، عبادت تو کر رہے ہیں، قرآن تو پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھے کہ یہ جو تھوڑی سی تبدیلی ہوئی ہے، 50 سال بعد حسین ابن علی کو، رسول اللہ کے نواسے کو مسلمان مقتل میں گھیر کے قتل کر رہے ہیں۔ یہ نہیں سمجھتے، یہ سمجھنا ہے۔ وہ لوگ ہم ہوشیار ہوتے ہیں، وہ لوگ سمجھدار ہوتے ہیں، وہ لوگ بابصیرت ہوتے ہیں جو چھوٹی سی تبدیلیوں کے اثرات کو دیکھتے ہیں بعد تک کہ بعد میں کیا ہوگا۔ جب چھوٹی ذرا سی تبدیلیاں لائی جاتی ہیں، بعد میں اس کے اثرات برے ہوتے ہیں۔ اچھی تبدیلی آتی ہے تو اچھے اثرات ہوتے ہیں، بری تبدیلی ہوتی ہے تو برے اثرات ہوتے ہیں۔ 50 ہجری میں امام حسن کو شہید کیا گیا، 50 ہجری۔ 40 ہجری میں امیر المومنین کے سر پہ ضربت لگی، سر شگافتہ ہو گیا، بالکل شگافتہ نہیں ہوا، لیکن اتنا سر کی ضربت میں گہرائی تک تلوار پہنچی تھی کہ مغز تک تلوار پہنچ چکی تھی، زہر کا اثر مغز پر ہونے لگا۔ لیکن اللہ اکبر، اتنے عظیم، اتنے خطرناک زہر کا اثر مغز پہ ہو رہا ہے، لیکن ایک مرتبہ آپ امیر المومنین کی وصیتیں پڑھ کے دیکھیں کہ سر پہ تلوار لگنے کے بعد بھی امیر المومنین کیسی وصیتیں کر رہے ہیں، کتنی عظیم وصیتیں کر رہے ہیں۔ اے کاش کے مسلمان سمجھتے کہ سر پر مغز تک پہنچی ہوئی تلوار کے بعد اگر امیر المومنین اتنی عظیم وصیتیں کر سکتے ہیں تو ذرا بخار ہونے کی وجہ سے رسول اللہ پر اتنا اثر نہیں ہوگا کہ قلم و کاغذ ہی نہیں دے۔ یہ کیسے دھوکے ہیں، یہ کیسے بہانے ہیں، یہ کتنا بڑا دھوکہ دیا ہے پوری امت کو کہ رسول اللہ بیمار ہیں، قلم و کاغذ نہ دو، کہیں کچھ اور نہ لکھ دیں۔ اللہ اکبر، جس کے جانشین کے سر پہ ضرب لگی ہوئی ہے۔ رسول اللہ کی وفات کی تاریخ کل گزری ہے، وفات سے زیادہ غم اسی وقت ہو گیا تھا جو رسول اللہ قلم و کاغذ مانگ رہے تھے، نہیں دیا گیا۔ صرف 4 دن پہلے، پنجشنبے کے دن، جمعرات کا دن تھا، آج بھی جمعرات ہے نا، جمعرات کا دن تھا،
دوشنبے کو رسول اللہ کی رحلت ہوتی ہے، وفات ہوتی ہے، 5ویں دن پہلے، بیچ میں صرف 4 دن کا فاصلہ ہے، 4 دن پہلے جب رسول اللہ نے کہا کہ مجھے قلم و کاغذ دے دو، میں ایسی تحریر لکھ دوں کہ میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے، تو رسول اللہ کو وہ قلم و کاغذ نہیں دیا گیا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اس سے بڑا غم تاریخ میں کبھی نہ ہوا۔ تو اگر عبداللہ ابن عباس کے لیے اتنا بڑا غم تھا تو آپ یہ سمجھیں کہ زہرا کے لیے کتنا بڑا غم تھا یہ، کہ میرا بابا قلم و کاغذ مانگتا رہا، نہیں دیا گیا۔ امیر المومنین کے لیے کتنا بڑا غم تھا۔ امیر المومنین کے لیے یہ غم نہیں تھا کہ مجھے حکومت نہیں ملی، امیر المومنین کے لیے یہ غم تھا کہ رسول اللہ کی آخری وقت کی آرزو بھی پوری نہیں کی جا سکی، قلم و کاغذ نہیں دیا گیا، اسی لیے زہرا روتی رہی، اسی لیے امیر المومنین گریہ کرتے رہے۔ اور اس کے بعد سن 40 ہجری میں امیر المومنین کے سر پہ ضرب لگی، سن 50 ہجری، اللہ اکبر، 40 ہجری میں کوفے میں تھے امیر المومنین، وصیت کر کے گئے تھے میرے بیٹوں، میرے سب بیٹوں کو بھی شامل نہیں کرنا، اللہ اکبر، اس بات کو سمجھیں، جنازے میں میرے سارے بیٹے بھی نہیں، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، میں اس کی وضاحت ابھی کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اے میرے حسن حسین، تم 2 لوگ پیچھے سے میرا جنازہ اٹھا لینا، آگے سے جنازہ خود ہی اٹھ جائے گا۔ کون اٹھائے گا؟ جبریل آئیں گے اٹھانے کے لیے، میکائیل آئیں گے اٹھانے کے لیے۔ یہ ایسا راز ہے جو ہمارے دوسرے بیٹوں کو بھی پتہ نہ چلے۔ اور کوفے سے کتنے کلومیٹر دور، نجف کتنے فاصلے پہ ہے؟ اس وقت نجف میں کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی زندگی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، صرف صحرا تھا۔ کچھ شاید 10 کلومیٹر ہوگا میرے خیال سے، اگر صحیح مجھے اندازہ ہو۔ کوفے سے 10 کلومیٹر دوری پہ لے جا کر امیر المومنین کے جنازے کو دفن کیا گیا، ایک چٹیل میدان میں، ایک صحرا میں، اور 100 سال تک کسی کو خبر بھی نہ ہونے پائی کہ امیر المومنین دفن کہاں ہے۔ یہ راز صرف امام حسن جانتے تھے، امام حسین جانتے تھے، سمجھے؟ اور بعد میں سارے بیٹوں کو بھی نہیں معلوم تھا، بعد میں امام حسن کے بعد، امام حسین کے بعد امام زین العابدین جانتے تھے، امام باقر الاسلام جانتے تھے، کچھ راز تھے جو کسی کو نہیں تھے معلوم۔ یہ کتنی بڑی مصیبت ہے کہ کائنات کا دوسرا عظیم ترین انسان رسول اللہ کے بعد اس کا جنازہ، اس کی قبر 100 سال تک چھپی رہی، بتایا نہ گیا۔ اس لیے نہیں بتایا گیا کہ کہیں قبر کے ساتھ بے حرمتی نہ ہو جائے، کہیں قبر کو کھود نہ دیا جائے، کہیں قبر سے میت نکالنے کی کوشش نہ کی جائے، اللہ، پوری بنی امیہ کی حکومت میں بھی خبر نہ ہو۔ 2 لوگوں نے جنازہ اٹھایا، اور جب 50 ہجری میں امام حسن کی شہادت ہوئی تو جنازہ اٹھانے والے تو زیادہ تھے، لیکن عزیزو آگے آگے جنازہ چل رہا تھا، پیچھے پیچھے لوگ تھے، سامنے سے مروان لشکر لے کے بنی امیہ کے لوگ، تیروں کا حملہ، جنازے پہ تیر، جنازے پہ تیر کا مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ میں سے اگر کسی کے باپ کی میت ہو جائے اور ذرا سے بھی کوئی باپ کے جنازے کی بے احترامی کر دے، سب کچھ قبول ہے، لیکن مرنے کے بعد باپ کی جنازے کی بے احترامی یہ قبول نہیں ہے نا؟ زندگی میں ممکن ہے کہ بہت ساری بے احترامی بھی برداشت کر لی ہو، بہت ساری غیبتیں بھی برداشت کر لی ہوں، لیکن اصل میرے باپ کی حیثیت کیا ہے، اور آپ کے باپ اور بھائی کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن کسی بھی حیثیت پہ نہ ہوتے ہوئے بھی اپنے بھائی کے جنازے کی توہین برداشت نہیں کر سکتے، اپنے باپ کے جنازے کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر! کل ایک جملہ کہا تھا عزیزو، ایک جنت کے جوانوں کا سردار دوسرے سردار کے جسم سے تیر نکال رہا ہے، تیر پہ تیر نکالتا جا رہا ہے، 1 تیر، 2 تیر، 3 تیر، 17 تیر امام حسن کے جنازے سے 17 تیر حسین ابن علی نے نکالے۔ اتنے تیر نکالنے کے بعد جنازے کو لے جا کے
جنت البقیع میں دفن کر دیا۔ حسین نے امام حسن کے جنازے کو جنت البقیع میں دفن کر دیا، تیروں کو بھی نکال لیا، لیکن اس جنازے کو کیا کہا جائے جو تیروں پہ معلق رہا؟ کوئی تیر نکالنے والا بھی نہیں تھا، کوئی دفن کرنے والا بھی نہیں تھا۔ ایک 23 سال کا جوان بیٹا فقط حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، اے میرے بابا جان، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں۔ مڑ مڑ کے قافلہ کوفے کی طرف لے جایا جا رہا تھا، لیکن سید سجاد مڑ مڑ کے بابا کے جنازے کی طرف دیکھ رہے تھے، اے میرے بابا مجھے معاف کرنا، ہم دفن کیے بغیر کربلا کی سرزمین کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ میرے بابا کا جنازہ اس طرح تیروں پہ معلق رہا۔ زینب دیکھتی رہی، ام کلثوم دیکھتی رہی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد وعترته الطاهرين۔ حضرات ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر بانیان مجلس کے تمام مرحومین اور اپنے مرحومین کی روح کو ایصال فرمائیں۔